آج ویلفیئر پارٹی کرناٹک کی جانب سے ہمارا یادگیر ضلع میں یہ تنظیمی دورہ ہے۔ اس موقع پر پریس میٹ ہم کر رہے ہیں ہر جگہ جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں، اور ملک کے چند اہم مسائل پر ہماری جو سٹینڈ ہے وہ پریس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ملک میں چل رہا ہے وہ مہنگائی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیزوں میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیٹرول، گیس، ڈیزل، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سیمنٹ ہیں، ہر چیز میں جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جبکہ پیٹرول ہو یا گیس ہو، اس کی قیمتیں جو طے ہوتی ہیں وہ کچے تیل کی بنیاد پر اور خام اشیاء کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں، اور خام اشیاء اور کچے تیل کی قیمتیں اس وقت کم ہیں مارکیٹ میں۔ اس کے ایگزامپل کے طور پہ جو ہے گیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، گیس کا جو پرائس طے ہوتا ہے وہ فری آن بورڈ، یعنی پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فری آن بورڈ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ 2014 میں 880 روپے پر میٹرک ٹن، $880 پر میٹرک ٹن تھا 2014 میں۔ اب 2021 میں 382 میٹرک ٹن پر میٹرک ٹن، یعنی 50% کم ہوا ہے گیس کے کچی خام چیزوں پر 50% کم ہوا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے سرکار قیمتیں بڑھاتی ہی جا رہی ہے، اور بڑھاتی ایسی جا رہی ہے کہ پچھلے 4 مہینوں کے اندر صرف 4 مہینوں میں 225 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ اور پردھان منتری ہمارے جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پردھان منتری اجول یوجنا کے تحت تمام BPL کارڈ کے لوگوں کو، فیملیز کو ہم نے گیس پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ خود CAG کی جو رپورٹ ہے پارلیمنٹری کمیٹی کی، اس کے مطابق 35% جو ہے لوگوں نے جو BPL کارڈ کے ہیں انہوں نے گیس استعمال کرنا بند کر دیا، اس لیے کہ آپ نے دیا فری دینے کے نام پر، لیکن اب دوبارہ جب فل اپ کرنا چاہتے ہیں تو 850 روپے ہے سلنڈر کی قیمت، تو غریب آدمی جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جھوٹے دعوے جو ہے پردھان منتری جو ہے ہمارے وزیر اعظم کرتے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا پیٹرول کی قیمتوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی قیمت صرف 6 مہینے پہلے 594 روپے تھی، اس کی گیس کی قیمت، وہ 850 روپے ہوگی صرف 6 مہینے کے اندر۔ پیٹرول کی قیمت ہم دیکھتے ہیں 83 روپے تھی، اب 96 روپے ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے 85 روپے پر لیٹر ملتا تھا، اب 145 روپے لیٹر ہو گیا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز، اگر سیمنٹ جو ہے جو روزانہ بلڈنگز کنسٹرکشن میں استعمال ہوتا ہے 325 روپے تھا 4-5 مہینے پہلے، اب جو ہے 450 روپے کی اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو اس طرح سرکار چاہتی تو ٹیکس کے کم کر کے جو ہے وہ لوگوں کو راحت پہنچا سکتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت 32% ٹیکس لگاتی ہے پیٹرول پر، اور اسی طرح ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے تقریباً 31%، تو 62% جو ہے 1 لیٹر پیٹرول پہ مرکز اور ریاست کا ٹیکس پڑتا ہے۔ تو اگر ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت چاہیں تو یہ ٹیکس کم کر کے لوگوں کو راحت پہنچا سکتی ہیں، لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے راحت نہیں پہنچا رہے۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے مرکزی حکومت سے اور ریاستی حکومت سے کہ آپ ان چیزوں میں ٹیکس کم کر کے لوگوں کو راحت پہنچائیں۔ ابھی یڈیورپا صاحب نے جو بجٹ پیش کیا، انہوں نے بڑی شان سے کہا کہ کوئی نیا ٹیکس ہم امپلیمنٹ نہیں کیے ہیں، لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالیں، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا کہ پیٹرول پر جو اتنا ٹیکس ہے اس کو کم کر کے تھوڑا راحت دے دیتے تو آپ کے بجٹ کو جو ہے لوگ تعریف کرتے، پسند کرتے۔ آپ نے پچھلے بجٹ کی کاپی کر کے اسی سیم وہی بجٹ آپ نے پیش کیا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی زندگی جو ہے بڑی مشکل سے یہاں پہ گزر رہی۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 4 مہینوں سے کسان لگاتار اپنے حقوق کو لے کر لڑائی لڑ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اس درمیان 300 کسان شہید ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، 300 کسان شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو ہے ہوم منسٹر جو ہے یہ ویسٹ بنگال کے الیکشنوں میں مصروف ہیں۔ 300 جانوں کے ضائع ہونے کا ذرا برابر بھی اثر جو ہے اس گورنمنٹ پہ نہیں ہے، اور بضد ہے گورنمنٹ کہ ہم یہ قانون کو لاگو کر کے ہی رہیں گے۔ جبکہ کسان کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قانون کو جو آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں کسانوں کے فیور میں نہیں ہیں، کسانوں کے سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے زبردستی جو ہے کسانوں پہ یہ قانون تھوپنا چاہتے ہیں۔ MSP جس کو کہا جاتا ہے منیمم سپورٹ پرائز، کسان یہ چاہتا ہے کہ منیمم سپورٹ پرائز جو ہے وہ ان کو ملے۔ جب آپ نے پرائیویٹ کمپنیوں کو حوالے آپ نے کیا ہے تو وہاں پر جو ہے یہ منیمم سپورٹ پرائز وہاں پر لاگو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی سیدھی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے کارپوریٹ دوستوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، کسانوں کو نہیں۔ تو ہم
हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि किसानों के इन मुतालबात को पूरा किया जाए, कारपोरेट कंपनियों को मदद करना बंद करके आम शहरियों को और किसानों को जो है हुकूमत मदद करे। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये जो अभी हाल ही में रमेश जारकिहोली का जो मामला हुआ है, तो ये सियासत में अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं और सियासत जो है आज किस हद तक गंदी हो चुकी है, उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। तो हम आवाम से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस किस्म की सियासत को अगर इस मुल्क से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अक़दार पर मबनी सियासत को जो है सपोर्ट करना होगा। अक़दार वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जब तक इस मुल्क में नहीं होगी तब तक जो है ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे और इस तरह के वाक़यात होते ही रहेंगे। यहाँ एक औरत पे जुल्म हो रहा है, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है, यहाँ एक सियासतदान की ज़िंदगी को ख़राब किया जाए उस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन इस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा कि जिसने इतनी मेहनत के साथ अपना कीमती वोट सरकार बनाने के लिए दिया उसकी कोई अहमियत नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो हम हुकूमत से और मुतालबा कर रहे हैं, लोगों से मुतालबा कर रहे हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में इस मुल्क का यही एक वाहिदा रास्ता है कि इस मुल्क को अक़दार पर मबनी सियासत को फ़रोग़ देना चाहिए और उसी को परवान चढ़ाना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो आपके माध्यम से हम आवाम तक पहुँचाना चाह रहे थे। शुक्रिया।